علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ امام کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے کہ نماز اول ماہ، جو نماز اول ماہ جو قمری مہینہ کے اسلامی مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں جو نماز پڑھی جائے، یہ روایت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے، اور آپ ویسے سے پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو ان حالات میں ضرور پڑھیے گا، چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ آپ کو اس میں کسی مشکل میں ہے، یا میں نے عرض کیا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے، مومنین کی حفاظت کے لیے آپ ضرور پڑھیے گا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور یہ تحفہ پہنچا ہے ہم تک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امام رضا نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے خلق ہی نہیں کیا۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کان ابو جعفر محمد ابن علی الرضا، امام محمد تقی الجواد ابن علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے لیے روایت میں ہے کہ اذا دخل شہر جدید، جب کوئی نیا مہینہ آتا تھا یعنی نیا اسلامی مہینہ، تو یصلی فی اول یوم، اس میں پہلے دن وہ نماز پڑھتے تھے، منہ رکعتین، اس میں 2 رکعتوں کو پڑھتے تھے، نماز اول ماہ کی 2 رکعتیں، یقرأ فی اول رکعت الحمد مرتن، اس میں امام پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھتے تھے، وقل هو اللہ احد لکل یوم الی آخرہ، اور اس مہینے کے دنوں کے برابر سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے۔ اب یہ تو امام علم غیب سے جانتے تھے کہ 29 کا مہینہ ہونے والا ہے یا 30 کا، کیا کہنے سبحان اللہ، تو وہ 29 مرتبہ پڑھتے تھے یا 30 مرتبہ؟ ہمیں علماء نے کہا کہ آپ 30 مرتبہ پڑھ لیجیے احتیاطاً، تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے، پھر ثانیہ اور دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا سورہ اتنی ہی مرتبہ، یعنی 30 مرتبہ۔ یہ امام جواد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، وہ یتصدق، اور پھر صدقہ دیتے تھے، بما یتسہل، جتنا سہل اور آسان ہوتا تھا، یعنی یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو صدقہ نکالیے، جتنا آپ کے لیے سہل اور آسان ہے اتنا صدقہ نکالیں، اس نماز کا ایک طریقے سے یہ حصہ ہے، یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، اس لیے ان کی شہادت کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں میں۔ اور آگے جملہ بہت خوبصورت ہے کہ یشتری بھی سلامت ذالک الشہر کلہ، کہ امام علیہ السلام اس نماز اور صدقے کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیتے تھے، یعنی آپ پورا مہینہ سلامت رہیں گے ہر بلا ہر مصیبت سے۔ اللہم صل علی تو اب ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے، پہلی ذی الحج ہو، آپ نے اس دن یہ نماز پڑھنی ہے، فجر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کسی وقت یہ نماز پڑھ لیجیے، اور پھر صدقہ دیں، اور اس نماز کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیں۔ شیخ توسی نے لکھا ہے اس روایت کو، جہاں سے میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں۔ اور پھر سید ابن طاؤس ہمارے ایک اور بہت گریٹ عالم ہیں، جن کی اکثر بہت ساری روایات مفاتیح الجنان میں وہیں سے ہیں، ان کی ایک اور کتاب ہے الدروع الواقیہ، ترجمہ ہو سکتا ہے کہ پروٹیکٹیو شیلڈز۔ انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھیں تو مہینے میں کیا کچھ اعمال انجام دیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس نماز کو لکھا کہ یہ نماز اول ماہ پڑھیں، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 30 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 30 مرتبہ، کوئی زیادہ لمبی نماز نہیں ہے، مختصر ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ اس نماز کے بعد 9 آیات کا پڑھنا بھی مستحب ہے، اور 9 آیات انہوں نے لکھی، اور میں آپ کے سامنے آیت نمبر کے ساتھ اسے سنا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ سے، تاکہ یہ ویڈیو محفوظ ہو جائے، بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور آیت نمبر سے نکال کر ان آیات کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہ 9 آیات الگ سے مستحب اس نماز کے بعد پڑھنا چاہیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ ہمیں ہدایت نہیں عطا فرما دی پہلے ہی سے، کہ کن کن حالات میں کبھی توکل کا آیات میں بیان ہے، کبھی مشکلات سے بچنے کا بیان ہے۔ میں مثلا آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، کہا 9 آیات کو پڑھیں، ہاں سارے خدشات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ پہلے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر کہو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے جو پڑھنے کی تاکید ہے۔ کہو اس نماز کے بعد کہ میں کیوں اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہوں، زمین پر کوئی چلنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو۔ کتنی ریلیونس ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ کہاں وہ رہنے والا ہے اور کہاں اسے سونپنا ہے۔ اللہ ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ یقین فرمائیے گا کہ تفسیر تو چھوڑ دیجیے، مگر اشارت و تفسیر جو ہوتا ہے نا، کہ تفسیر کی طرف اشارہ کرنا، ہر آیت کے لیے کم سے کم 5-7 منٹ چاہیے کہ وضاحت ہو سکے، لیکن خیر ہم ترجمے پر اکتفا کریں گے اس وقت کیونکہ موضوع کو اور آگے بڑھانا ہے۔ تو امام جواد علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد یہ 9 آیات پڑھیں۔ پہلی سورہ ہود کی آیت نمبر 6، پھر دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17، جس میں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اتنا جان لو کہ اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔
آ جاؤ اپنا زور لگا لو، جتنا کرنا چاہے کر لو، ایک نظر نہ آنے والی شے کے ذریعے سے ہم پورے نظام دنیا کو پلٹ کے رکھ دیں گے. یمسسک بخیر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے فہو علی کل شیء قدیر، تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کسی وقت خیر پہنچا دے. اور آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوبارہ ذکر کیا سید ابن طاؤس نے اور کہا کہ پھر آپ یہ آیت پڑھیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، سبحان اللہ، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے دے گا. یہ تیسری آیت پڑھو. چوتھی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کا پھر ایک حصہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس ایک آیت کو میں کہتا ہوں کہ سمجھ لینا تو پورے عقیدے کے معاملے اس کے حل ہو جائیں گے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 39، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. ایک جملہ ہے فقط. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 جو اس ترتیب کی 5ویں آیت بنے گی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 44 پڑھو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 پڑھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اللہ اکبر. اچھا یہ آیات کوئی نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکے، اب کوئی کہیں گے وہاں صاحب یہ تو بڑی مشکل نماز آپ نے بتلا دی کہ اتنی آیات بھی پڑھیں، تو آیت کا نشان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن سے نکال کے دیکھ پڑھ سکتے ہیں آرام سے 9 آیات ہیں، لیکن اگر یہ نہ بھی پڑھ سکے تو یہ الگ سے مستحب ہے. وہ نماز اپنے مقام پر الگ سے، نماز کو آپ ضرور انجام دیں، بعد میں صدقہ دیں. اور اس ترتیب کی جو 8ویں آیت ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. یہ بھی بہت خوبصورت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے کا ایک حصہ ہے جو آپ کو اسی ترتیب میں پڑھنا ہے. اور پھر 9ویں آیت جو اسی ترتیب میں ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ حضرت زکریا کی دعا ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، تو بہترین وارث ہے. یہ امام جواد علیہ السلام نے نماز تعلیم فرمائی.